وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ جنگکوک کی والدہ بولی، جنگکوک آج تم لوگ کو اپنی آنٹی کی طرف جانا ہے، دعوت ہے۔ دعوت کس بات کی؟ کنفیوز ہو کر پوچھتا ہے۔ کیا مطلب کس بات کی؟ شادی کی بھئی اپنا جوس پیتے ہوئے کہتی ہیں۔ اس میں دعوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آفس میں بہت کام ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنے آفس سے کم 1 مہینے کی چھٹی لینا۔ میں نے لی تھی 10 دن کی، لیکن کیا کروں گا 10 دن تک گھر میں بیٹھ کر؟ 10 دن؟ بڑا سا منہ کھولتی ہیں۔ صرف 10 دن؟ 1 مہینے کی لیتے؟ ارے بھائی باہر جاؤ، گھومو پھرو اپنی بیوی کے ساتھ۔ کیا کروں گا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں لیکن وہ تو آفس سے آنے کے بعد بھی جا سکتے ہیں، چھٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وائن وہاں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اسے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، کیسا لڑکا ہے یہ، آپ ہی کچھ کہیں۔ میں تو اپنی شادی کے 2 مہینے تک کام پر نہیں گیا تھا، بھلا اپنی نئی نویلی دلہن چھوڑ کر کوئی جاتا ہے؟ جنگکوک اور وائن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وائن شرم سے سر جھکا لیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم رات کو چلے جائیں گے۔ وہ جانے لگتا ہے کہ والد آواز دیتے ہیں، تم دونوں کے لندن کے ٹکٹ بک ہو گئے ہیں، پرسوں فلائٹ ہے، تیاری کر لو۔ لندن؟ اب لندن کیا کریں گے جا کر ہم؟ اب اس معصوم کو یہ بھی سمجھاؤ۔ میرے بیٹے تمہاری شادی ہوئی ہے نا، تو گھومنے ہی بھیجیں گے نا، والد نے کہا۔ جنگکوک گہری سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وائن بیٹا تم آج سے ہی پیکنگ شروع کر لینا، والدہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک ہے، وائن بھی نرمی سے جواب دیتی ہے۔ شام کے وقت جنگکوک کمرے میں آتا ہے تو جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وائن شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، خوبصورت لگ رہی ہو، وہ بے دھیانی میں بول گیا۔ وائن حیران ہو کر اسے دیکھتی ہے اور ہچکچاتے ہوئے جواب دیتی ہے، تھینک یو۔ آپ تیار ہو جائیں، میں نے آپ کے کپڑے بھی نکال دیے ہیں۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی نکال لیتا، لیکن تھینک یو وائن۔ میں چینج کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ وائن اسے دیکھتی ہے اور پھر جب چہرہ پلٹ کر خود کو شیشے میں دیکھتی ہے تو اس کے گال لال ہو چکے تھے۔ وائن تیار ہو جاؤ جلدی سے، کیا سوچ رہی ہو؟ خود سے بولتی ہے اور باقی کی بچی ہوئی تیاری بھی کر لیتی ہے۔ وائن تیار ہو جاتی ہے تو نیچے اتر کر آتی ہے جنگکوک کی والدہ کے پاس۔ ارے میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہو، والدہ وائن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ شکریہ، مسکرا کر بولی۔ آپ تیار نہیں ہوئی اب تک؟ انہیں دیکھ کر پوچھتی ہے۔ میں کیوں تیار ہوں گی بیٹا؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہی؟ وائن نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، دعوت تو تم دونوں کی ہے نا، اور ہم کباب میں ہڈی کیوں بنے؟ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا، تم دونوں جاؤ اور ساتھ میں اچھا وقت گزارو۔ وائن سر جھکا لیتی ہے شرم سے، اس کے گال لال ہو گئے تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ساس بہو کی؟ وہ پیچھے سے آتے ہوئے بولتا ہے۔ وائن جب پلٹ کر دیکھتی ہے تو پلکیں جھپکانا ہی بھول جاتی ہے۔ اف خدایا، یہ انسان ہے یا آفت؟ کیا لگ رہا ہے یار، بے شرموں کی طرح تکتی رہتی ہے۔ کچھ کہا کیا تم نے؟ وائن نے کہا تو دل میں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ نہیں تو کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے، وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ میں وائن سے کہہ رہی تھی کہ اگر یہ بندر تنگ کرے تو فوراً مجھے بتانا۔ موم پلیز مجھے بندر مت کہا کرو، چڑھتے ہوئے بولتا ہے۔ اب بندر کو بندر نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جمن۔ تم دونوں پھر آ گئے؟ تم لوگ کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں،
ہم نے سنا ہے کہ تم کسی دعوت شاوت پر… خبردار، میرے ساتھ آنے کا سوچنا بھی نہیں، شادی ہو گئی ہے میری۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں، تم لوگ جان چھوڑو میری اب۔ چلو وائن، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سب کو حیران کر کے چلا جاتا ہے باہر۔ اچھا امی، چلتی ہوں میں۔ وائن حیران پریشان جنگکوک کے پیچھے جاتی ہے۔ ارے انکل آنٹی مبارک ہو، اپنے لڑکے کو پیار ہو گیا، وہ خوشی سے گھر میں بھاگتا ہے۔ وائن جاتے جاتے پلٹ کر دیکھتی ہے اور اس کی بات پر ہنستی ہے۔ وائن اور جنگکوک دعوت سے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں خاموش تھے۔ جنگکوک خاموشی توڑتے ہوئے بولتا ہے، امید ہے تمہیں مزہ آیا ہوگا۔ وائن اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ہاں مجھے بہت اچھا لگا وہاں سب کے ساتھ، خاص طور سے آپ کی آنٹی، ان کی عادت بہت اچھی ہے، بہت پیار سے ملی۔ ہاں، ان کی عادت ایسی ہی ہے، بہت پیار کرتی ہیں، شکر ہے تمہیں اچھا لگا۔ جی بہت، مسکراتے ہوئے بولتی ہے اور پھر سے خاموشی ہو جاتی ہے۔ جنگکوک کی نظر باہر کی طرف پڑتی ہے تو وہ گاڑی روک دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ خراب ہو گئی کیا؟ ایک ساتھ سارے سوال کر لیتی ہے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، گاڑی بھی ٹھیک ہے۔ وہ وہاں آئس کریم شاپ ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے۔ وائن اس کی طرف دیکھتی ہے۔ تم کھاؤ گی؟ نہیں، رہنے دیں، دیر ہو گئی ہے بہت۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید جنگکوک پریشان ہوگا۔ کیوں؟ تمہیں آئس کریم پسند نہیں کیا؟ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن… وہ سوچنے لگتی ہے۔ وائن، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تھک گیا ہوں یا پھر میرا دل نہیں ہے تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں بالکل نہیں تھکا اور میں تمہارے ساتھ آئس کریم کھانا چاہتا ہوں۔ وائن دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت خوش ہوئی، اپنے لیے پیار دیکھ کر۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم رکو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل کر جانے لگتا ہے۔ ارے دیکھو، میں پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ تم کون سا فلیور کھاؤ گی۔ اسٹرابیری۔ جیسے ہی وہ بتاتی ہے جنگکوک کا منہ بن جاتا ہے۔ تمہیں بھی تہنگ والا فلیور پسند ہے، چڑھتے ہوئے انداز میں کہتا ہے۔ وائن اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ اتنا چڑھتے کیوں ہیں ان دونوں سے؟ ارے بہت تنگ کرتے ہیں، اپنے گھر سے زیادہ میرے گھر میں رہتے ہیں اور جہاں بھی جاؤ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ناک میں دم کر کے رکھا ہے دونوں نے۔ وائن پھر ہنس پڑی۔ لیکن دونوں آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں۔ جنگکوک مسکرایا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ دونوں پاگل ہیں لیکن میری جان ہے۔ میرا وقت اچھا ہو یا خراب، ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں دونوں، سائے کی طرح۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے دوست ملے۔ وائن مسکرائی۔ اچھا میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، تم یہیں رکو۔ وہ گاڑی سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ شکر ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسے دوست ہیں جو ہمیشہ آپ کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ویسے ایک جھلی میرے پاس بھی ہے جس کے ہونے کا شکر میں روز ادا کرتی ہوں۔